جی بیٹے، آپ کو بھی نہیں ملا؟ چلے ابھی مل جاتا ہے، ابھی تھوڑی دیر سے جی. سوری. مریم جعفری. سامنے آ جاؤ مریم بیٹے. مریم بیٹے سامنے آ جاؤ. آپ نے چھٹی مانگی. سب سے پہلی چیز بیٹے، جو آرٹیکلز آف فیتھ ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین میں کہیں بھی اس طرح سے مینشنڈ نہیں ہے جس طرح سے یہاں ہمیں پڑھائے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک میجورٹی جو ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے یہ ٹاپک. ہمارے جو میجورٹی ان پاکستان ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کی. انہوں نے ان دو تبلیغی جماعت والے نہیں، جو لوگ میجورٹی ان کی ہے، آئی تھنک مے بی میجورٹی نہ ہو، ویسے آئی ڈونٹ نو. بہرحال وفاق وغیرہ میں ان کی میجورٹی ہے. انہوں نے کچھ بڑی اچھی، لیٹ می ری سے دیٹ، انہوں نے بہت اچھی کچھ سمریز بنائی ہیں ریلیجن کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی. مثال کے طور پہ انہوں نے 6 کلمے بنا دیے. اب اسلام میں کوئی خاص 6 کلمے کا کانسیپٹ، بیٹا ادھر کام پہ توجہ دو، باڑ میں جاتی ہیں ساری باتیں. ابھی انہوں نے 6 کلمے کا ایک کانسیپٹ دیا. وہ 6 کلمے کیا چیزیں، کہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ 6 کلمے یاد کرنے ہیں. بلکہ یہاں پر تو یہ رواج پڑ گیا تھا، جو بری بات ہے اس میں، کہ یہ رواج پڑ گیا تھا کہ جو شادی کسی کی بچے کی کرنی ہے تو اس سے پہلے 6 کلمے یاد کرائیں وغیرہ وغیرہ. انہوں نے یہ جو 6 کلمے کا کانسیپٹ دیا، اس میں اچھا کیا تھا، 6 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز فریزز ایسی نکالیں کہ جس سے مسلمان کو، کوئی بھی بندہ جو مسلمان ہے، اس کو سمری پتہ لگ جائے، یار ریلیجن میں مجھے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ عام لوگوں نے اس کا اچھا استعمال نہیں کیا، صرف عربی رٹا مار لی، اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اسی طرح انہوں نے ایک جملہ تیار کیا کہ لوگ بار بار آپس میں پوچھتے ہیں نا کہ یار ایمان کس کس چیز پر لانا ضروری ہے، تو انہوں نے ایک ایمان مفصل نام کی کوئی چیز ڈیزائن کی. یاد رکھیے، جس طرح وہ 6 کلمے بھی اپنے حوالہ جات قرآن و حدیث میں رکھتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں قرآن کی کسی آیت کا ٹکڑا ہے جس کو جوڑ کے انہوں نے کلمے بنا دیے، کہیں نہ کہیں کوئی حدیثیں ہیں جن کو جوڑ کے انہوں نے کلمے بنا دیے. اسی طرح یہ ایمان مفصل کے بھی جو پارٹس ہیں، یہ کہیں کوئی کسی آیت سے اٹھایا، کوئی کسی آیت سے اٹھایا، کوئی کسی آیت سے اٹھایا، اور انہیں اٹھا کے انہوں نے ایک ایمان مفصل نام کی چیز بنا دی. اس ایمان مفصل میں 6 چیزیں ہیں کہ ایک آدمی کا کم سے کم مسلمان ہونے کے لیے ان 6 چیزوں پر ایمان ہونا لازمی ہے. ایک انسان کا مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم ان 6 چیزوں پر ایمان ہونا لازمی ہے. یہ 6 کی 6 چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں، یعنی ان میں سے ایک پر بھی ایمان نہ ہو، باقی 5 پر بھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے، بنتا ہی نہیں. یہ 6 چیزوں کو ہم پھر کہتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ. کیا کہتے ہیں انہیں ہم؟ ان میں سے پہلا آرٹیکل جس کا نام ہے توحید لکھا جاتا عام طور پہ، یہ آرٹیکل آف فیتھ کا نام توحید کی بجائے کیا ہونا چاہیے؟ شہادہ. کیا نام ہونا چاہیے؟ میں توحید کی بجائے شہادہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب آپ لفظ توحید بولتے ہیں تو اس میں صرف ایک چیز آتی ہے، دیٹ از وننس آف اللہ. میرے آن لائن والے بچے سارے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یس یس سر. سر. اور جب آپ شہادہ کہتے ہیں، یو پی ایس اصل میں چلے گا نہیں، فالتو چلتا رہا پروجیکٹر. آپ کے پاس پرنٹ آؤٹس ہے نا؟ اور آن لائن والے بچوں، اگر یہ میری بند ہو جائے میٹنگ تو آپ لوگ واٹس ایپ پہ میں گروپ میں بھیج چکا ہوں آلریڈی، آپ وہاں سے اس کو جوائن کر لیں گے. اوکے سر. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں شہادہ میں، ایک وننس آف اللہ ہے اور دوسرا پروفٹ ہوڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دیکھتے نہیں، ہم جب اذان دیتے ہیں تو ایک اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دوسرا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. لیکن جب کسی کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتے ہیں عبد النان، تو ہم کہتے ہیں اس نے کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں، صرف رسول اللہ نہیں ہوتا، عبدہ بھی ہوتا ہے. کیوں عبدہ شامل ہے؟ کیونکہ ہم جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس میں کرسچنز بھی شامل ہیں، جنہوں نے ایک رسول کو خدا کا بیٹا بنا لیا. تو ہمارے کلمے میں اس لیے شامل ہو گیا کہ آپ نے خدا کا بندہ ماننا ہے، رسول کو بیٹا نہیں بنا لینا. ٹھیک ہو گیا؟ خدا کا سایہ نہیں مان لینا اس کو، خدا کی کوئی مثال نہیں مان لینا اس کو، جیسا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. پھر دوسرا آرٹیکل آف فیتھ، اینجلس. بیٹا اگر آپ کا فرشتوں کے ہونے پر ہی ایمان نہیں ہوگا تو وہی کہاں سے آئی؟ وہی نہیں آئی تو اللہ کا پیغام نہیں آیا. اللہ کا پیغام نہیں آیا تو یہ قرآن سچا کیسے ہوا؟ اس لیے یہ بھی ایک لازمی حصہ بن گیا. تیسرا بیٹے بکس. اگر آپ کا بیٹے بکس پر ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے رسول جو ہمیں قرآن دے کے گئے ہیں، آپ اس کو مانیں گے؟ تو اس کے احکامات کیسے مانیں گے؟ آپ اس کی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اپنے پاس سے جو دل میں آئے گا وہی کہنا شروع کر دیں گے. آپ کہنا شروع کر دیں گے کہ نبی آخری وہ تھے لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی، آگے نبی کا سلسلہ چل رہا ہے.
کہیں آپ پیروں کے تھرو چلانا شروع کر دیں گے، کہیں آپ نبی امتی کے تھرو چلانا شروع کر دیں گے، وہ قادیانی فرقہ ٹائپ چیزیں بننی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے کتاب پر ایمان بھی آپ کا لازمی ہے. ابھی ادھر ہی توجہ پلیز. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ پہلا شہادت، دوسرا رشتے، تیسرا کتابیں. بولے پہلی کیا ہے؟ شہادت، دوسرا رشتے، رشتے، تیسرا کتابیں، اور پھر جن کتابیں کن پر نازل ہوئی ہیں؟ پرافٹ. پراپھٹس۔ آپ کو یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ واقعتاً کو بندہ چوسنا ہے جن کو اللہ وہی کرتا ہے، جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے. کیونکہ اس پہ اعتبار نہیں ہوگا تو آپ رسول اللہ کے دین کو تب بھی مان نہیں سکتے. پھر اس کے بعد پانچواں ججمنٹ ڈے. آپ کو یہ پتا، میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا مر جانا ہے، یہ سب کو پتا ہے. لوگ اصل میں بھول یہ جاتے ہیں کہ زندہ بھی دوبارہ کیے جائیں گے. تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا حساب، وہ ایک دوسرے کو دکا دینا، ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے سے بد تہذیبی کرنا، اس کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ اس کا بڑا سخت عذاب ہونا. ججمنٹ ڈے کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ اس پہ یقین نہیں ہوگا تو پھر تو جو مرضی کرو، یاشی مارو، لوٹو، لوگ لوٹو دے پھٹو، لوٹو دے پھٹو. اور آخری چیز فری ڈیسٹینیشن. آپ کا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر بھی کہ اللہ نے چیزوں کی مقدار طے کی ہوئی ہے. اللہ نے کوانٹیفیکیشن، جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر، لکھی ہوئی ہے. اس میں کیا شامل ہے؟ آپ کی زندگی طے ہے، قیامت تک کی زندگی طے ہے، رزق طے ہے، اچھا برا ہونا طے ہے. اب ادھر سوالات اٹھیں گے کہ اللہ میاں نے اگر سب کچھ طے کیا ہوا ہے تو پھر ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ کدھر ہمارے کھاتے میں کیوں آتے ہیں؟ تو ہم جب پری ڈیسٹینیشن والے ٹاپک پہ جائیں گے انشاءاللہ مجھے اللہ کے یہاں بڑی امید ہے، میں اس کو آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ زندگی بھر کے لیے آپ کا یہ تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو فیس کیا ہے. اللہ کا شکر ہے آئی ایم کوائٹ ریزالوڈ بائی دس. مجھے پتا ہے اب تقریر کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے، آئی کین سے آئی ہیو سم انڈرسٹینڈنگ آف تقریر. پیپر میں کیا سوال آتا ہے؟ ایک تو بیٹا پیپر میں سوال ریئرلی آتا ہے لیکن آ جاتا ہے آرٹیکلز آف فیتھ پر نوٹ لکھیں. پھر ہم ان سارے سوالوں میں سے ایک ایک پیراگراف لکھ دیں گے. عام طور پہ سوال کیا آتا ہے؟ ہر آرٹیکل کے لیے سیپریٹ سوال آتا ہے. اور تقریباً 9 آؤٹ آف 10، یہ بڑا انپورٹنٹ سوال ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. 10 میں سے 5 پیپر کس کس نے، جس نے بھی 5 پیپر لے لیے ایک دم کھول کے دیکھیں، 10 میں سے 9 پیپروں میں یہ سوال آیا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی آرٹیکل آف فیتھ لازمی پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوشچن کی فارم میں، پراپر کوشچن کی فارم میں ہے. اور اس لیے میں چاہتا ہوں یہ والا کوشچن بھی آپ نے نوٹ بک پہ لکھنا ہے. یہ بھی نوٹ بک پہ، آگے پلرز آف اسلام نہیں میں کہوں گا نوٹ بک پہ لکھیں، یہ میں نے آپ کو کہنا ہے. آپ نے لازمی اس کو اگلے 1 یا 2 دن کے اندر سارے کو نوٹ بک پہ کاپی کرنا. ٹھیک ہے. پہلا آرٹیکل مسلم بلیف ان توحید پر. ذرا پہلا آرٹیکل ہے ہمارا، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا توحید پر کیا بلیف ہے. موسٹ امپیریٹو بھائی، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ اللہ کو ایک نہیں مانتے، محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، اور باقی جو مرضی مانتے رہیں. تھک گئے ہو بیٹے؟ اسی کا تو آپ نے پیپر دینا. محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ کا اسلام فارغ. یہ سب چیزوں کی بنیاد یہ ہے. کیوں بھائی؟ عبداللہ، بندہ جس کے گھر پیدا ہوا ہو اس کو اپنا باپ نہ مانتا ہو تو پھر اس باپ کے طے کیے گئے اصول و ضوابط کو مانتا ہے؟ بندہ جس عورت کو ماں کہتا ہے اس کو ماں ماننا چھوڑ دے تو اصول و ضوابط اس کے طے ہوں گے؟ جس استاد سے آپ پڑھتے ہیں اگر اس کو استاد نہیں مانتے تو اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں بڑی زور لگاتا ہوں اس بات پہ، آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اتر اگر ہمارا رشتہ استاد اور شاگرد والا نہیں ہے، اور استاد اور شاگرد کا رشتہ بڑا ہی قیمتی رشتہ ہوتا ہے، یہ والدین سے زیادہ قیمتی رشتہ ہوتا. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا تھا اور یہی محسوس کیا ان کے بارے میں، اور ہماری خواہش ہے ہمارے بچے بھی آگے سے ہمارے بارے میں ایسے ہی سوچتے ہوں. یہ والدین سے زیادہ قیمتی رشتہ ہوتا ہے. ہم نے تواریخ میں تاریخ کی جمع ہوتی ہے تواریخ. ہم نے تواریخ میں یہی پڑھا سنا کہ بادشاہوں کے بچے، بڑے بڑے اولیاء کے بچے، بڑے بڑے جید علماء کے بچے، ان کے والدین انہیں یہ تربیت کیا کرتے تھے. پتر میرے بارے میں تو کوئی بات تیرے ذہن میں آ سکتی ہے، تیرے استاد کے بارے میں نہیں آ. کیوں؟ کیونکہ سارا تربیت کا عنصر ہی استاد کی طرف سے آیا. استاد برا آدمی لگنے لگے یا اس کی دل میں ویسی عزت نہ ہو جیسی استاد کی ہونی چاہیے تو انسان کچھ بھی نہیں، اس کی سکھائی ہوئی کسی بات کو بھی معلومات سے زیادہ نہیں سمجھتا. میں صرف جنرلی یہ لفظ بول دیتا ہوں، بیٹے معلومات لفظ بھی علم ہی سے نکلا ہے اور تعلیم لفظ بھی علم ہی سے نکلا ہے.
بیٹے معلومات حاصل کرنا اور تعلیم حاصل کرنا دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. علم حاصل کرنا تعلیم کو کہتے ہیں. معلومات تو آپ امریکہ جائیں گے یونیورسٹی سے بھی لے لیں گے, کتاب پڑھ لیں گے, اخبار پڑھ لیں گے. تعلیم لیکن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تعلیم آپ کو سکھاتی ہے کہ زندگی میں جب ہارتے ہیں تو پھر کیسے فیس کرتے ہیں اس پریشر کو. کل میں اپنے انٹری ٹیسٹ کے بچوں کو بتا رہا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں صرف وہ سٹوری سناتے ہیں اپنی زندگی کی جس میں وہ ہیرو ہوتے ہیں. تو اگر سب کے پیرنٹس دنیا کے انتہائی اچھے انسان ہیں تو دنیا میں برائی کہاں سے ہے؟ تو ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز وہ سٹوریز سنانی بھول جاتے ہیں جس میں وہ ہیرو نہیں ہوتے, ویلن ہوتے ہیں یا امبیرسڈ ہوتے ہیں, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جس میں ان کی غلطی ہوتی ہے جس میں. تو بچہ اگر ایسے پیرنٹس اور ایسے ٹیچرز سے تربیت یافتہ ہوتا ہے تو اس نے تو زندگی میں ہمیشہ کامیابی کے بارے میں ہی سنا ہے. اس کی زندگی میں جب پہلی دفعہ کسی معاملے میں ناکامی ہوگی تو اس کو کیسے پتا لگے گا اس سے ڈیل کیسے کرنا ہے. اس نے جو سنا ہے باپ سے ہمیشہ یہی سنا ہے, میں نے فلاں کاروبار کیا مجھے اس میں کروڑ روپے کا پروفٹ ہوا, فلاں میں 10 کروڑ کا, فلاں میں 40 کا ہوا. اس نے کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں باپ کو لاس ہوتے دیکھ. اسے کیسے پتا لگے گا جب لاس ہونا ہے تو اس کو لاس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. لاس تو ہوگا زندگی میں, اللہ نے قرآن میں فیصلہ دیا ہوا میں تمہیں ان سب چیزوں والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, میں تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا. تمہاری بنتے ہوں گے پیسے, تمہیں نقصان ہو جائے گا, پھر بھی صحیح محنت کی ہوگی, نقصان آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے. میں ایک دوسرے سے تمہیں آزماؤں گا, بندہ جاتی کر جائے گا دوسرا. اب اس نے کبھی اپنے باپ سے یہ بات سنی نہیں, اپنے ٹیچر سے یہ بات سنی نہیں, اس کو کیسے پتا لگے گا نقصان میں کیسے ڈیل کرتا ہے. وہ ریئیکٹ کرے گا, پھر کیا کرے گا, اور اس ٹائم پتا نہیں کیسا ریئیکٹ کرے گا. یا کسی فلم کو دیکھے ہوئے کریکٹرز کو دیکھ کے ریئیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا, یا کسی دوست یار جس کو وہ دیکھ پائے گا ریئیکٹ کرے گا اس کو دیکھ. اس لیے بڑا ضروری ہے پیرنٹس کے لیے بھی, اور میں ایز اے ٹیچر ضروری سمجھتا ہوں. اسی لیے آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں, آپ کبھی کبھی میرے سے مذاق بھی کرتے ہیں کہ میں امبیرسنگ باتیں بھی آپ کے سامنے کر جاتا ہوں. یہ تعلیم کو اور تربیت کا وہ حصہ ہوتا ہے. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, ایسے ہو جاتا ہے یار, اس سے ایسے ڈیل کرنا ہوتا, پریشر آ جاتا ہے, منہ سے ایسی بات نکل جاتی جو نہیں ٹھیک ہوتی, امبیرسنگ سچویشن آ جاتی ہے, لاسز ہو جاتے ہیں. دس از آل پارٹ آف لائف. بلکہ میں ایک دفعہ تو مجھے یاد ابھی آ گیا یاد, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پیرنٹس کے ایک کریکٹر پہ بڑا تنقید کر رہا تھا کلاس میں کہ یہ کیسا کریکٹر ہوا کہ اپنے بچے کے سامنے ہیرو بن کے رہنا ہے اور باقی بچہ نہیں ہے پاس تو پھر وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جانا ہے. یہ تو بچے کی اچھی تربیت نہیں ہے, یہ تو صرف آپ بچے کو امپریس کر رہے ہیں تاکہ بچہ آپ کو آئیڈیا سمجھ کے رکھے. یہ کسی ٹیچر کو بھی شوبھا نہیں دیتا اور کسی پیرنٹ کو بھی شوبھا نہیں دیتا کہ وہ ہر ٹائم بچے کی نظر میں ہیرو بن کے رہے, امپریس کر کے رکھیں اس کو. لیکن پیرنٹس یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ یو نو بچہ ہمیشہ ان کے رو میں رہے, اور ٹیچرز یہ کام اس لیے کرتے ہیں دکان چلتی رہے. میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ میں ریئلائز کر چکا ہوں یہ دونوں عارضی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند. اور میں سب پیرنٹس کو بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں اور اپنے بچوں کو تو لازمی مشورہ دے رہا ہوں, پلیز اپنے بچوں کو احساس دلائیے گا ان کا باپ ہیرو نہیں ہے, انسان ہے. ان کی ماں ہیرو نہیں ہے, انسان ہے. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. ہیرو مت بنتے رہیے گا, اور اللہ آپ کو تعلیم دینے کا موقع فراہم کرے. اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا میں بھی انسان ہوں, ہیرو نہیں ہوں. کیونکہ آپ ہیرو بن کے یہ تو ہو سکتا ہے اپنی دکان زیادہ چمکا لیں گے فار دا بریف پیریڈ آف ٹائم, آپ بچے کی زندگی میں بہتری نہیں لا سکیں گے. اس بات کو واپس لے کے آتے ہیں. مسلم بلیف ان توحید کے بارے میں بات کرنی ہے. دا موسٹ اچھا میں کہنے لگا تھا کہ جیسے ہمارے استاد کا احترام نہیں ہے تو پھر ساری اس کی کھڑی کی گئی منزل ڈھیر ہے, ایسی اگر توحید نہیں ہے یا شہادت پر ایمان نہیں ہے ساری منزل ڈھیر ہے, ساری منزل. صرف چلتے چلتے مجھے بات یاد آئی, سکرات سے کسی نے پوچھا کہ کس کی زیادہ اہمیت ہے, والدین کی یا اساتذہ کی. سکرات پرانا ایک فلاسفر ہے, کہتا ہے یار میرے نزدیک میرے استاد کا زیادہ مرتبہ. کہتا کیوں؟ کہتا یار میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا, میرا استاد نے مجھے زمین سے آسمان پر لے کے جانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں استاد زیادہ ہے, وغیرہ وغیرہ. Write a write in detail about Muslim belief in Tawheed. The most imperative کا مطلب کیا ہوتا ہے, لازمی. imperative کا کیا مطلب ہوتا ہے, سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے مسلمان بننے کے لیے وہ کیا ہے, آپ بیئر وٹنس, آپ گواہی دیں. یہاں میں لفظ, حالانکہ اس نے توحید کا سوال میں لفظ استعمال کیا ہے, میں نے کون سا لفظ استعمال کر دیا, بیئر وٹنس کا, انڈر لائن کر لو اس کو. کیوں؟ شہادت, گواہی دے مسلمان. بیٹا گواہی کس چیز کی دی جا سکتی ہے جنرلی؟ کیا آپ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میرا روزہ نہیں ہے؟
कौन बंदा ये गवाही दे सकता है कि मेरा आज रोजा नहीं है? जिसने, देखा हो। एग्जैक्टली exactly, कितनी अकलमंदी की बात है कि जिसने अपनी आंखों से मुझे कुछ खाते पीते देखा होगा वही गवाही दे सकता है, दूसरा गवाही दे सकता है? आप सोचिए, अल्लाह के एक होने के लिए लेकिन हमें गवाही देनी होती है। देखा किसी ने अल्लाह को? इससे आप सीखें कि आप जब अल्लाह को एक कहते हैं, गवाही देते हैं, तो इसका मतलब है आपका इस बात पर इतना यकीन है जितना उसका हो जिसने अपनी आंख से देखा है। आपका इस बात पर यकीन उतना पुख्ता हो जितना उसका है जिसने अपनी आंख पे देखा है, फिर आप गवाही दे सकते हैं। हाँ, अल्लाह एक ही है। जैसे आपको एक मिसाल देता हूं, क्या आज के दिन आप में से किस किस ने अपनी आंखों से सूरज को देखा है बकायदा? आप दो बच्चे कह रहे हैं हमने अपनी आंख से सूरज को आज देखा है, यानी आपने वाकयातन सूरज की तरफ देखा आज, है ना? बाकियों ने आज अपनी आंख से सूरज को, लेकिन आप में से कौन बचा है जो इस बात की गवाही नहीं दे सकता कि इस टाइम दिन है? क्या आप लोगों में से, हाँ जी सलाह, दिन है कि नहीं इस टाइम? इज इट डे और नाइट? पता नहीं, हाँ जी, डे और नाइट? हाँ जी, डे और नाइट? डे है, डे है, डे है, डे है, डे है। आप सबसे पूछ रहा हूं तो आप क्या कह रहे हैं, सर क्या है? हालांकि सूरज नहीं देखा, क्योंकि रोशनी नजर आ रही, मैं पर्दा हटा भी दूंगा तो सूरज नहीं नजर आएगा। सूरज की, तो खुदा को देखा नहीं है, सूरज को देखा नहीं है, लेकिन सूरज के निशानात से बंदा इस काबिल हो जाता है कि गवाही दे सके सूरज निकला हुआ है। खुदा को भी देखा नहीं है तो आपका इतना तदब्बर और तफक्कुर होना चाहिए कि आप गवाही दे सके अल्लाह एक है। वो कैसे होगा? दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो होगा। आप सोए पड़े रहे, सोचे ही ना किसी चीज को, मोबाइल में घूम रहे हैं, अल्लाह कुरान में आपको बार बार कह रहा हो तफक्कुर करो, तदब्बर करो। आपको क्या पता अल्लाह है कि नहीं है? मैं फिर से मिसाल दूंगा, एक बंदा है बेटा, सारे मेरी तरफ तवज्जो करें बेटा। एक बंदा है वो जहाँ फिसल गया, स्विमिंग पूल में गिर गया, बाहर निकालेंगे तो गीला होगा कि सूखा होगा? एक बंदा है उसने खुद स्विमिंग पूल में छलांग मारी है नहाने के लिए, बाहर निकलेगा गीला होगा कि सूखा होगा? दोनों गीले हैं इस वक्त, बोथ आर वेट। आप लेकिन बताइए, क्या दोनों का गीला होना एक बराबर है? क्या दोनों के गीला होने का दर्जा, अहमियत, वैल्यू एक बराबर है? एक बंदा है वो खुद डिसाइड करता है, रियलाइज करता है इस्लाम सच्चा दीन है और इस्लाम में दाखिल होता है, और दूसरा पैदा इस्लाम में हो गया, एक बराबर है? तो भाई तुम लोग पैदा हो गए, अल्लाह का शुक्र करो, तुम्हारे लिए आसानी पैदा हो गई, लेकिन अब जरा इस्लाम में खुद भी दाखिल हो। एक दफा स्विमिंग पूल में गिर तो गए हो, और गिर के भाई निकल आए हो तो गीले हो, मुसलमान कहलाते हो। अब खुद दानिस्ता तौर पर उसमें छलांग मारो कि यार ये पाक पानी है, इसमें जाऊंगा तो मैं नहा के साफ सुथरा होकर निकलूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तदब्बर, तफक्कुर, क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो पहली सबसे जरूरी चीज क्या है? आप बियर विटनेस, गवाही दें, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा। तौहीद मींस देयर इज ओनली वन ट्रू गॉड, ट्रू गॉड, एक ही खुदा है बेटा। ये जुमला जो है ना, तौहीद मींस, ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह एक है। ये बिल्कुल गलत बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह को एक हिंदू भी मानते हैं, अल्लाह को एक क्रिश्चियन भी मानते हैं, अल्लाह को एक यहूदी भी मानते हैं। मुसीबत यह है वो अल्लाह के अलावा भी किसी को मानते हैं, अल्लाह के अलावा भी खुदाओं को वो तस्लीम, वो यकीन रखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इसलिए मतलब ही ये है, वो तो कुल हु अल्लाहु अहद होता है कि अल्लाह एक है, यूनिक है, एक ही है, उस जैसा और कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का तो ये मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं, आप कोई और नहीं इबादत के लायक हो सकता। सीधे हो जाए प्लीज फिर से एक दफा। There is no God except Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and his prophet। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लाजमी है। क्यों लाजमी है? ताकि आप कभी भी कोई भी नस्ल आके अल्लाह के रसूल को खुदा का बेटा ना बना दे। A Muslim doesn't just declare but believes it to the core। मुसलमान सिर्फ कहता नहीं है जुबान से, दिल से बिलीव करता है। बेयरिंग विटनेस मींस कि उसने, आप इसको इतनी डीपली बिलीव करते हैं कि आप जितनी डीपली सूरज के निकलने को बिलीव करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में, कुल हु अल्लाहु अहद, कुरान एक पैसेज आ गया, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह का बिल्कुल यकता है, बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसने ना किसी को पैदा किया ना किसी से पैदा हुआ। Allah is eternal, absolute, he does not beget nor is he begotten। ना खुद पैदा हुआ है ना किसी ने, किसी को वो कोई उससे पैदा हुआ है।
According to Muslim scholars, the minimum criteria of belief is described in the famous. अब ये बेटा, ये जितने भी आर्टिकल ऑफ फेथ के क्वेश्चन है ना, उसमें इसको आपने लाजमी शामिल कर लेना। मुसलमान कहते हैं ईमान मुफस्सल में डिस्क्राइब्ड है, और इसकी स्टेटमेंट आपने रट्टा मारनी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। आई टेस्टिफाई एंड बिलीव, किसी को आता है अरबी में? हाँ। इन अल्लाह, हिज एंजल्स, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकाती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरी व शर्री। ठीक है ना? तो मैं किस चीज पर ईमान रखता हूँ, किसी को ये भी याद है तो इनके तर्जुमे से याद कर ले। आमनतु बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, व मलाइकाती, और फरिश्तों पर, देखें आगे लिखा हुआ है ना, एंड एंजल्स, व कुतुबी, और उसकी किताबों पर, व रुसुली, और उसके रसूलों पर, व यौमिल, और आखिरत के दिन पर, और वल कदरी, कदरी क्या होती है? प्री डेस्टिनेशन, खैरी ही व शर्री ही, खैर ऑफ गुड एंड बैड। ये जुमला आपने रट्टा मारना है। ठीक है भाई? सही है? सही हुई कटिंग? कटिंग सही हुई है? मुस्लिम्स बिलीव दैट अल्लाह इज यूनिक, मुसलमान बिलीव करते हैं अल्लाह एक है। देयर इज नो पर्सनैलिटी, ही कोई, देयर इज नो वन लाइक हिम, उसके जैसा कोई नहीं। ही इज यूनिक इन हिज पर्सनैलिटी, ही इज सो यूनिक दैट नो एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन कैन डिस्क्राइब हिज पर्सनैलिटी। ही इज ऑल पावरफुल एंड नो वन शेयर्स हिज थ्रोन, ही हैज नो पार्टनर। अब ये उसी की डिस्क्रिप्शन आ गई। आपको क्या बताया था एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने पॉइंट दिया, एविडेंस दिया, एविडेंस देके उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। पॉइंट दिया हमने, अल्लाह एक है, एविडेंस क्या दिया? एक आपने एविडेंस दे दिया कुरान से, और एक एविडेंस दे दिया वो ईमान मुफस्सल वाला। एक्सप्लेनेशन उसकी ये आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद है जी, मोर ओवर अल्लाह इज यूनिक इन हिज एट्रीब्यूट्स, फर्दर एक्सप्लेनेशन, उसकी खसूसियात में भी वो अकेला है। नो वन कैन क्रिएट लाइक हिम, उसके जैसा पैदा कोई नहीं कर सकता। वो सुनता सब कुछ है, उसके कान नहीं है, देखता सब कुछ है, लेकिन कोई उसकी शख्सियत को पकड़ नहीं सकता। ये हमने कुरानिक पैसेजेस में किया हुआ है। नो वन इज अ पार्टनर, उसका कोई पार्टनर नहीं। इसके अलावा मुसलमान क्या बिलीव करते हैं? अल्लाह परफेक्ट है हर काम में। आयतल कुर्सी में मुसलमान सीखता है, एवर लिविंग है, अल हय्युल कय्यूम है, उसका थ्रोन हर जगह है। यानी जहां जहां से हवाले मिल सकते हैं देते रहना बेटे, ये याद करने हैं सारे। सारे क्या करने हैं? पांच पेपर लेके आए ना इस्लामाबाद के सब लोग के? नहीं लाए हैं? अच्छा बेटा, यहाँ पे एक तकलीफ करना, बेल बजाना है। His throne is everywhere. Such faith tells us that he is the Lord and the judge of judgment day. To him everything belongs and to him everything. यार सलार सलीम का अभी सर की क्लास चल रही है? ठीक है। Everything shall return. He is the supreme authority in Islamic belief. वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। Muslims believe that any deprivation from the concept of तौहीद is shirk. आप जरा सा भी अगर तौहीद के कॉन्सेप्ट से पीछे हटते हैं, आप शिरक कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा गुनाह है। पोलीथीज्म शिरक है पर्सनैलिटी में, यानी आप अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करें। गिविंग अल्लाह एट्रीब्यूट्स टू अदर इज शिरक, अल्लाह की खसूसियात दूसरों को देना शिरक है। इसमें बेटे दो तरह की खसूसियात है अल्लाह ताला की, प्लीज तवज्जो देखिएगा हमदान। एक अल्लाह की खसूसियात होती है, उन्हें कहते हैं जलाली खूबियां। कौन सी खूबियां? एक होती हैं जमाली। जलाली कौन सी हैं? जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह, यानी इबादत के लायक है, अल मुतकब्बिर, अल कहार। ये वो खूबियां हैं जो खूबियां अल्लाह की, ना सिर्फ अल्लाह की हैं, अल्लाह के अलावा किसी की नहीं है। अल्लाह कहता है कोई इसके बारे में हल्का सा शक भी करता है ना कि उसके अंदर ये खूबी है, मुझे देखना है कि उसको देखना है। अच्छा। कोई ये शक भी करता है ना कि उसके अंदर ये खूबी है, तो वो शिरक करता है। मैंने इसीलिए आपको बताता हूँ, हम सबसे आसानी से तकब्बुर में पड़ जाते हैं। ना करो यार, अब क्या कर रहे हो, बुरी बात है। हाँ, कि क्या होता है वो? तकब्बुर होता है। क्या होता है ये? तकब्बुर जो है शिरक होता है। हम सबसे आसानी से इसमें फंसते हैं। और इसके बाद कुछ है जमाली खूबियां, जैसे अल्लाह रहीम है, रहम करता है। ये वो खूबियां हैं जो अल्लाह ताला ना सिर्फ मुसलमानों में या इंसानों में पसंद करता है, बल्कि खुद कहता है ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। फिर शिरक क्या कुछ खूबियों के बारे में, कुछ के बारे में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके बारे में है। इन खूबियों के बारे में शिरक कैसे है? कोई बंदा जो है वो रहम कर रहा हो, तो वो ये ख्याल करे मैं अल रहीम हूँ। नहीं नहीं, बंदा रहीम हो सकता है, अल रहीम सिर्फ अल्लाह की जात है, नहीं असल रहम उसी का रहम है। मेरे दिल में अगर किसी के लिए रहम पैदा हो गया, उसकी वजह से पैदा हुआ है, मेरे अंदर ही अपनी खसूसियत। कोई कंफ्यूजन बच्चों? आप लोग भी कुछ क्रिएट करते हैं ना, आप में से कुछ बच्चे होते हैं क्रिएटिव होते हैं, पेंटिंग बना लेते हैं, अल्लाह भी क्रिएटर है।
इसको जगाओ। नींद आई है बेटे? मुंह धोना है? रोना आ रहा है? रोना आ रहा है कि सोना आ रहा है? पता नहीं ये कह रहा। मुंह धो आ जाओ, सामने देखो। आप भी तो क्रिएट करते हैं ना चीजें, तो क्या आप भी क्रिएटर हुए? ये बात शिर्क कब बनती है? जब आप कहते हैं ये मैंने अपने आप से क्रिएट किया। जब आप कहते हैं ये असल क्रिएटर तो अल्लाह है और उससे अच्छा क्रिएटर कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसके सिखाए हुए इल्म से मेरे अंदर ये अल्लाह की कुल पैदा की हुई सलाहियत से मैं भी कुछ क्रिएट कर पाया हूं, तो दैट इज नॉट शिर्क। या तो कोई कंफ्यूजन समझ आ गई? न्यूमरस आयात ऑफ कुरान डिक्लेयर, बड़ी आयतें हैं जो अल्लाह के वाहिद होने को वो गवाही देती हैं। तौहीद इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद ही है। मुस्लिम बिलीव करते हैं सारे प्रॉफिट्स में आदम अलैहिस्सलाम से लेके एंड दिस वन कमांड, हर प्रॉफिट ने आगे ये कमांड बताई क्या? अल्लाह इज वन एंड ही हैज नो पार्टनर्स, अल्लाह एक है, उसका कोई भी शरीक नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह बिकॉज अनटिल इट्स वन, अगर जब तक हमारे अंदर ये नहीं बिलीव, कांट बी बिकॉज अनटिल, ये क्या हो गया? गलत हो गया यहाँ पे जुमला। अनटिल, ये जुमला क्या होना है इसकी जगह? मैं इरेज करके इसको ठीक कर देता हूँ। बिकॉज अनटिल, आप लोग प्लीज करेक्शन कर लीजिए अपने पास। अनटिल के बाद लिखिए वन बिलीव्स इन अल्लाह। अनटिल वन बिलीव्स इन अल्लाह, कॉमा, वन कांट बी मुस्लिम। Until one believes in Allah, one can't be a Muslim. Believing in Allah, in one Allah alone makes us free from any fear or greed. Allah एक हो, हम जब इसमें बिलीव करते हैं हमारे ऊपर ना वो खौफ होता ना कोई लालच आती है। It frees us from all kinds of direct slavery. हमें हर तरह की स्लेवरी से ये बचा लेता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बच्चों? Until one believes in, ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी समझ आ गई? यस सर। Good. आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन आज ही जो हमने खत्म करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, फरिश्तों में बिलीव। मुस्लिम बिलीव इस्लाम इज अ डिवाइन रिलीजन। मुसलमान बिलीव करते हैं इस्लाम डिवाइन रिलीजन का क्या मतलब बेटे? अल्लाह की तरफ से आया, लोगों ने बना नहीं लिया। प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्टली बाय अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ने बनाया डायरेक्टली इसको। दिस रिलीजन एंड ऑल प्रीवियस वर्जन्स केम टू मैन थ्रू प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह के फरिश्तों के, अल्लाह के नबियों के जरिए ये आया। बेटे उठ जाना, ये इसी का तो पेपर देना, तो पता नहीं की करने हैं। This religion and previous versions came to man through prophets of Allah. Muslims believe that the prophets did not describe anything out of their own accord, but received Allah's commands through angels. ये जुमला as it is रटा मारना है इस जुमले का भी। आउट ऑफ योर ओन अकॉर्ड का मतलब होता है अपनी तरफ से बयान करना। मुसलमान ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह के रसूल कुछ भी अपने पास से नहीं बयान करते थे, कहाँ से आता था सारा कुछ? Hence belief in angels is a major article of faith in Islam. ये इस्लाम में एक मेजर आर्टिकल है, ये इस्लाम में एक मेजर आर्टिकल है। According to Muslim scholars, the minimum criteria of belief are described in the famous Arabic statement known as Iman Mufassal, which is वही ये आपने as it is याद किया हुआ है। Muslims believe that angels are a dear old creation of Allah. बेटा कुरान में अल्लाह ताला ने बताया हुआ है उसके जो फरिश्तों का दुश्मन है, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, जो उनका दुश्मन है वो अल्लाह का भी। मुसलमान बिलीव करते हैं हदीस टेल्स अस दैट दे आर मेड ऑफ लाइट एंड मेनी नरेशंस टॉक अबाउट मेनी ड्यूटीज दैट एंजल्स परफॉर्म। बड़ी हदीसें बताती हैं किस फरिश्ते को अल्लाह ने क्या ड्यूटी लगाई हुई है। कुरान टेल्स अस दैट दे आर इन लार्ज नंबर्स, अल्लाह बताता है बड़े नंबर में है वो। और नरेशंस टॉक अबाउट मेनी सॉरी एंड ऑलवेज रिमेन ऑक्यूपाइड इन वर्शिपिंग अल्लाह, हर टाइम अल्लाह की इबादत में रहता है। यार ये जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से वही यहाँ लेके आते होंगे, तब कैसे अल्लाह की इबादत उस दौरान कर रहे होते होंगे? या अगर किसी फरिश्ते ने मौत का फरिश्ता है किसी की रूह कब्ज करनी है, उस टाइम कैसे इबादत कर रहा होता? सिंपली अल्लाह का हुक्म मान के, सिंपली अल्लाह का हुक्म। हम लोग पता नहीं इबादत का मुराद तस्बीह क्यों लेते हैं, आई डोंट नो। हमारे नजदीक इबादत का मतलब है तस्बीहां करी जाओ, नमाजें पढ़ी जाओ, रोजे रखी जाओ। यार लोगों का हक ना मारना भी इबादत है।
لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، فاؤل لینگویج کا نہ استعمال کرنا، یہ بھی عبادت ہے. لوگوں سے اس طرح ملنا کہ آپ سے مل کے لوگ خوش ہو رہے ہوں، لوگوں کو جگانا کلاس کے دوران، یہ بھی عبادت ہے. پڑھانا، تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا اس لیے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، یہ سب عبادت ہے. یہ سب کیا ہے؟ ہم ہر وقت عبادت میں مشغول رہ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کا حکم مان کے. یعنی آپ کو سوئمنگ پول میں جا کے نہانا تھا، آپ گر گئے تو گیلے ہو گئے، جا کے نہ آتے تو عبادت ہوتی. خود دین کو ایکسپٹ کیجئے، خود آگے بڑھ کے اچھے کام کیجئے. لیکن وہ ہمارے ہاں، ہم اپنے اورا کو مینٹین کر لیے کے لیے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بھی. ہائی رینکنگ اینجلس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے. فار انسٹنس سورہ البقرہ اور القدر بتاتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بہت بڑے فرشتے ہیں، یہ وحی لے کے آتے تھے. He used to bring Quranic revelations to prophets. حضرت جبریل علیہ السلام was the angel who purified the prophet's heart and accompanied him the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم on معراج. یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے. مور اوور سورہ تکویر ایک سورت ہے جو بتاتی ہے کہ سب فرشتوں کے جو وہ ہیں، چیف ہیں، وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. پھر اسی طرح سے مسلمز بلیو دیٹ فیٹس ریسیو دا سول فرام اللہ تھرو اینجلس. جو اللہ تعالیٰ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے وہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو روح آتی ہے، اللہ کا حکم آتا ہے، اور وہ روح کیسے آتی ہے؟ اللہ ایک فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے. پھر ڈیتھ کا ڈپارچر یہ بھی ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. پھر اس ڈیوٹی باؤنڈ ٹو پل آؤٹ ڈپارٹنگ کو پھر میکائیل علیہ السلام ہے. انہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے بعض روایات میں کہ بارش جب بھی اللہ نے کہیں بھیجنی ہوتی ہے میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں جا بارش پھینک کے آ وہاں پہ. پھر اسی طرح سے سیلیسٹیل باڈیز کو لک آفٹر کرنے والے کچھ اینجلس ہیں. پھر آن دی ڈے آف ججمنٹ اسرافیل علیہ السلام ہے جنہوں نے ایک چھور پھونکنا ہے، ٹرمپٹ، ڈیتھ ہو جائے گی جس کی وجہ سے سب کو. سملرلی قرآن ہمیں بتاتا ہے کرامن کاتمین کے بارے میں، وہ جو دو فرشتے جن میں سے ایک ہمارا بزی رہتا ہے، دوسرے کو ہم فری رکھتے ہیں. کون سا بزی رہتا ہے ہمارا؟ فری کس کو رکھتے ہیں ہم؟ جی 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 جی. ہم شیطان تو ہے ہی نہیں، دونوں فرشتے ہیں. جو برے اعمال لکھتے ہیں اس کو آپ فری رکھتے ہیں، اچھے اعمال والے کو قائم رکھتے ہیں. صحیح ہے. ابھی جب میں آیا تھا جب کر رہا تھا تو کیا باتیں ہو رہی تھی جب کر رہا تھا. قرآن آلسو ٹاکس اباؤٹ thousands of angels that helped Muslims. قرآن نے ان فرشتوں کا ذکر نہیں بدر اور انہوں نے حنین میں جنہوں نے مدد کی. نریشنز ہیں پھر بیٹے ایسی جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آسمانوں میں فرشتے جاتے ہیں ڈیلی اپنی ڈیوٹیز لے کے، واپس آتے ہیں زمین پہ. thousands of angels go up and down مارننگ اور ایوننگ میں. ان ایسنس اگر آپ فرشتوں پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ اسلام پہ بھی بلیو. وی کلیئر آن دس بیٹے؟ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل باقی آرٹیکل انشاءاللہ ایک ہی گو میں کمپلیٹ کریں گے اور پھر ہم چلیں گے پلرز آف اسلام کی طرف.